الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح باب ہادی عشر کا چوتھا درس۔ آج کے درس کے ذیلی عناوین ہیں وجہ تسمیہ کتاب، وجہ تالیف کتاب اور اس کتاب کے محتویات، یعنی جو کچھ اس کتاب کے اندر ہم پڑھیں گے ان کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے وجہ تسمیہ کتاب اور اسی کے ضمن میں وجہ تالیف کتاب بھی بیان ہو جائے گی کہ اس کتاب کا نام باب ہادی عشر یعنی 11واں باب ہی کیوں ہے، پہلا دوسرا تیسرا کیوں نہیں ہے۔ جو کام شروع ہوتا ہے وہ پہلے سے شروع ہوتا ہے، ڈائریکٹ 11ویں پہ کیسے پہنچ گئے ہیں جناب علامہ ہلی۔ اس کی وجہ تسمیہ کچھ ڈیٹیل سے ہم پہلے درسوں میں بیان کر چکے ہیں، مختصر اشارہ دوبارہ کر دیتے ہیں۔ شارح فاضل مقداد نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ اصل میں شیخ طوسی نے ایک کتاب لکھی تھی اعمال اور عبادات کے اوپر۔ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا مصباح المتہجد۔ اس مصباح المتہجد کا خلاصہ کیا علامہ ہلی نے اور اس خلاصے کا نام رکھا منہاج الصلاح فی مختصر المصباح۔ جب انہوں نے اس کا خلاصہ کیا تو اس خلاصے کے 10 باب قرار دیے، اور چونکہ یہ کتاب عبادات اور دعا پر مشتمل تھی تو عبادت اور دعا کے لیے معبود اور مدعو کی معرفت ضروری ہے۔ عبادت جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہو کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، معبود کو جاننا چاہیے۔ دعا مانگتا ہے تو اسے پتہ ہو کہ میں کس سے دعا مانگ رہا ہوں، مدعو کی معرفت ضروری ہے۔ تو چونکہ یہ کتاب عبادات اور دعا اور اعمال کے حوالے سے تھی اور عبادت و دعا کے لیے معبود اور مدعو کی معرفت ضروری ہے، اسی لیے علامہ ہلی نے ایک اور باب کا اضافہ کر دیا جس میں معبود اور مدعو کی معرفت سے متعلق چیزیں انہوں نے بیان کی، اور اس کا نام 11واں باب رکھ دیا باب ہادی عشر۔ بعد میں چونکہ یہ باب اہم تھا اس لیے اس کو الگ بھی چھاپا جانے لگا، ایک الگ پوری کتاب بن گئی، تو نام وہی چل رہا ہے باب ہادی عشر، اور کتاب لیکن جو ہے وہ ایک مکمل کتاب ہے۔ تو یہی اس کی وجہ تالیف بھی ہے کہ اس خلاصے کو مکمل کرنے کے لیے معرفت مدعو اور معرفت معبود کے لیے انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور وجہ تسمیہ یہ ہوگی کہ چونکہ پہلے 10 باب لکھ چکے تھے، 11واں باب کا اضافہ کیا تھا یہ، اس لیے اس کا نام رکھ دیا 11واں باب۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس کتاب میں کی محتویات کیا ہیں، یعنی اس کتاب میں کن باتوں کا بیان ہے۔ تو فرمایا کہ اس کتاب میں ان باتوں کا بیان ہے جن کا جاننا تمام مکلفین پر واجب ہے۔ اس لیے علامہ نے فرمایا کہ الباب الہادی عشر فیما یجب علی عامۃ المکلفین من معرفت اصول الدین۔ 11واں باب ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن کا جاننا تمام مکلفین پر واجب عینی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ ہیں اصول دین۔ جب واجب کی بات کی کہ تمام مکلفین پر ان چیزوں کا جاننا واجب ہے، تو پھر واجب کا معنی بھی کرنا چاہیے۔ واجب کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو یہاں پہ بتاتے ہیں وجوب کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ وجوب کا لغوی معنی ہے ثبوت و سکوت، کسی چیز کا نیچے گرنا، اس کو وجوب کہتے ہیں، اور اس لغوی معنی میں قرآن مجید کی سورہ حج میں آیت نمبر 36 میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ پہلو کے بل گر جائے۔ پوری آیت اس طرح ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں، اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تم لوگوں کے لیے شعائر اللہ میں سے قرار دیا، اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس اسے کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو، پھر جب یہ پہلو پر گر پڑے تو اس میں سے خود بھی کھو، اور سوال کرنے والے کو اور سوال نہ کرنے والے فقیر کو کھلاؤ۔ اطعم القانع والمعتر، قانع وہ ہوتا ہے
جو کسی سے مانگتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے مستحق ہو، حقدار ہو، لیکن مانگتا نہیں، اسے قانع کہتے ہیں، اور معتر وہ ہے کہ جو مانگتا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے فقیر کو کھلاؤ، ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ تو اس آیت میں وجبت جنوبہا کا لفظ آیا ہے، یہاں واجب کا جو لفظ ہے یہ لغوی معنی میں ہے، یعنی جب وہ اونٹ جس کے گلے میں نیزہ مار کر اسے نہر کیا جاتا ہے، جب وہ گرتا ہے تو پہلو کے بل گرتا ہے، اسے کہتے ہیں واجبت جنوبہا۔ یہ ہو گیا اس کا لفظی اور لغوی معنی۔ دوسرا، اس وجوب کا اصطلاحی معنی، کہتے ہیں کہ وجوب کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ کام جس کے ترک کرنے والے کی مذمت کی جائے علی بعض الوجوہ، یعنی جس کے ترک کرنے والے کی بعض صورتوں میں مذمت کی جائے۔ تو اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بعض الوجوہ کیوں کہا ہے مصنف نے علی بعض الوجوہ؟ اس کی وضاحت کے لیے پہلے تمہیداً یہ واجب کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں کہ واجب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے واجب عینی اور دوسرا واجب کفائی۔ واجب عینی وہ ہوتا ہے جو ہر شخص پر عیناً واجب ہوتا ہے، یعنی ہر فرد نے اس کو انجام دینا ہے، کسی دوسرے کے انجام دینے سے مکلف سے وہ فرض اور وہ واجب، وہ عمل ساقط نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں واجب عینی۔ بس واجب عینی وہ واجب ہے جو ہر مکلف پر عیناً واجب ہے، اور واجب کفائی جو تمام مکلفین پر اجتماعی طور پر واجب ہے لیکن بعض مومنین کے ادا کرنے سے باقی بعض سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ واجب کفائی میں بعض کے ادا کرنے سے باقی بعض سے ساقط ہو جاتا ہے، تو جن سے ساقط ہو گیا انہوں نے ترک تو کیا ہے، اس کو انجام نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی مذمت نہیں کی جائے گی کیونکہ اب وہ ساقط ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ واجب عینی کی بھی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں ترک کرنے والے کی مذمت نہیں ہوتی، مثلا بعض حالات میں خواتین کے اوپر نماز واجب نہیں ہوتی، مخصوص جو ایام ہوتے ہیں، یا روزہ جو ہے اس کی ظاہر قضا ہوتی ہے، تو وہ واجب عینی ہے نماز، لیکن اس کے ترک کرنے پر مذمت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ واجب وہ ہے جس کے ترک کرنے والے کی مذمت کی جائے علی بعض الوجوہ، یعنی بعض صورتوں میں مذمت کی جائے، ہر صورت میں نہیں۔ اچھا، پھر آتے ہیں جی فیما یجب علی عامۃ المکلفین۔ وجوب کی تو تشریح ہو گئی، مکلف کی تشریح بھی کر دیں۔ مکلف کون ہوتا ہے؟ فرمایا شارح نے کہ مکلف وہ شخص ہے جو زندہ ہو، بالغ ہو اور عاقل ہو۔ مکلف زندہ، بالغ اور عاقل فرد کو کہتے ہیں، جبکہ مردہ، نابالغ بچہ اور دیوانہ مکلف نہیں ہوتا، یعنی اس کے اوپر شرعی ذمہ داریاں نہیں ہوتی۔ تو اگلا لفظ تھا اصول الدین، فیما یجب علی عامۃ المکلفین من معرفت اصول الدین۔ مکلف کی بھی وضاحت ہو گئی، اب اصول دین کی طرف آتے ہیں۔ پہلے اصول کی وضاحت۔ اصول جمع ہے اصل کی، اصل کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس پر کوئی اور چیز استوار اور قائم ہو۔ جیسے عمارت بناتے ہیں تو نیچے ایک فاؤنڈیشن رکھتے ہیں، بنیاد رکھتے ہیں، وہ بنیاد اس کی اصل ہوتی ہے کیونکہ عمارت اس کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس پر دوسری چیز قائم ہو اسے اصل کہتے ہیں۔ اور دین کیا ہے؟ دین کے بھی دونوں معنی بیان کرتے ہیں، لغوی معنی بھی اور اصطلاحی معنی بھی۔ دین کا لغوی معنی ہے صلہ، جزا یا بدلہ، جبکہ دین کا اصطلاحی معنی طریقت و شریعت ہے، یعنی وہ شریعت جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے۔ اور یہاں پر جب معرفت اصول دین کی بات کی ہے تو یہاں مراد کون سا معنی ہے؟ لغوی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اصطلاحی معنی مراد ہے۔ اصول الدین میں دین سے اصطلاحی معنی مراد ہے۔ اب یہ بات رہ گئی کہ اس کو اصول دین کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں اصول دین اس لیے کہا گیا ہے کہ جتنے بھی دینی علوم ہیں وہ اس کے اوپر قائم ہیں، اس کے اوپر استوار ہیں، اس لیے کہ ان علوم کو، مثلا تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، جتنے بھی باقی علوم دینی ہیں، ان علوم کو مستند حیثیت تبھی ملتی ہے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور رسول خدا صادق مانا جائے۔ جب ان کو سچا رسول مان لیا جائے کہ ہاں وہ واقعاً سچے تھے، تو ظاہر ہے پھر ان کے بیان کردہ ساری چیزوں کی تشریح ضروری ہو گئی ہے۔ قرآن انہوں نے پیش کیا ہے تو لہذا قرآن کی تفسیر
کرنا اور جاننا ضروری ہو جائے گا۔ حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں تو ان حدیثوں کو سمجھنا بیان کرنا ضروری ہو جائے گا۔ جو احکام فقہی انہوں نے بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم ان کو رسول صادق مانیں گے، اور رسول صادق ماننے کے لیے مرسل کا بھی اس بات ضروری ہے، کیونکہ صادق تبھی وہ ہوگا جب واقعاً اس کا کوئی بھیجنے والا ہو، یعنی کسی نے اس کو بھیجا ہو، جس کو مرسل کہتے ہیں۔ اور مرسل کون ہے؟ وہ خدا ہے، لہذا خدا کا اس بات ضروری ہے، اور پھر خدا کی صفات کا بھی اس بات ضروری ہے، کیونکہ صفات بھی ثابت کریں گے تبھی پتہ چلے گا کہ وہ واقعاً مرسل بھی ہے، بھیجنے والا ہے۔ تو اسی ضمن میں امتناع قب جو ہے اس کا اس بات بھی ضروری ہے۔ یہ آگے چل کر ڈیٹیل میں بحث آئے گی، جو معتزلہ اور اشاعرہ اور اہل حدیث کے درمیان معاملہ اختلافی رہا، کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ خدا فعل کبھی بھی انجام دے سکتا ہے، جبکہ عدلیہ جو تھے جن میں معتزلہ اور شیعہ شامل تھے وہ کہتے تھے کہ خدا فعل کبھی انجام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اگر وہ فعل کبھی انجام دے سکتا ہو تو پھر یہ بھی ممکن ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس نے رسول کو بھیجا ہو لیکن اس کی تصدیق ہی نہ کرے، یا کوئی غلط دعوی رسالت کر دے اور وہ اس کو جھٹلائے ہی نہ، تو اس صورت میں امتناع قب کا اس بات کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ وہ علم ہے، علم اصول دین، جس کو ہم علم کلام بھی کہتے ہیں، جس میں خدا کی وحدانیت، اس کی صفات، عدل الہی اور نبوت انبیاء کی بحث کی جاتی ہے، بلکہ تمام جو چیزیں جو پیغمبر لے کر آئے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اقرار و بما جاء بہ النبی، جو بھی پیغمبر لے کر آئے ہیں اس کا اقرار کرنا، جس میں ظاہر پھر آگے امامت بھی ہے، معاد کی بات بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اصول دین میں شامل ہیں، ان کا جاننا تمام مکلفین پر واجب ہے، اور واجب عینی ہے، واجب کفائی نہیں ہے۔ ابھی ہم عبارت کی طرف آتے ہیں۔ قال قدس اللہ روحہ الباب الحادی عشر فیما یجب علی عامۃ المکلفین۔ قال یعنی قال العلامۃ الحلی، علامۃ الحلی، علامہ حلی فرماتے ہیں، اللہ ان کی روح کو شاد کرے، الباب الحادی عشر فیما یجب علی عامۃ المکلفین، 11واں باب ان چیزوں کے بیان میں ہے کہ جن کا جاننا تمام مکلفین پر واجب ہے، من معرفت اصول دین، یہ من بیان ہے اسی ما کا، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ ہے اصول دین، اصول دین کی معرفت تمام مکلفین پر واجب ہے۔ اقول، یہاں سے شارح کی عبارت شروع ہو رہی ہے۔ شارح کہتے ہیں انما سمی ھذا الباب الحادی عشر، اس باب کا نام ہادی عشر یا ہادی عشر رکھا گیا، یہ اگر ہم اس کو مجہول پڑھیں تو سمیہ پڑھیں گے، لیکن اگر ہم اس کو فعل معلوم پڑھیں تو بھی درست ہو جائے گا کہ انما سما ھذا الباب الحادی عشر، اس صورت میں سما میں ہوا کی ضمیر لوٹے گی علامہ حلی کی طرف، کہ علامہ حلی نے اس باب کا نام رکھا 11واں باب، لأن المصنف اختصر مصباح المتحجد الذي وضعه الشیخ ابو جعفر الطوسی رحمہ اللہ، کیونکہ مصنف یعنی علامہ حلی نے شیخ طوسی کی لکھی ہوئی کتاب مصباح المتحجد کا خلاصہ کیا تھا رحمہ اللہ، اور شیخ طوسی نے یہ کتاب لکھی تھی فی العبادات والادعیہ، عبادات اور دعاؤں کے بارے میں، کون سی نمازیں کس ٹائم پڑھنی ہیں، یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے اس میں لکھی تھی، لیکن اس کا خلاصہ کیا جب علامہ حلی نے تو کیا کیا، وَرَتَّبَ ذَلِكَ الْمُخْتَصَرَ عَلَى عَشْرَةِ أَبْوَابٍ، پھر اس مختصر کو، اس خلاصے کو انہوں نے 10 ابواب پر ترتیب دیا، اس کے 10 باب بنائے، وَسَمَّاهُ كِتَابَ مِنْہاج الصلاح فی مختصر المصباح، 10 باب بنا کر اس کا نام رکھ دیا منہاج الصلاح فی مختصر المصباح۔ وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْكِتَابُ فِي فَنِّ الْعَمَلِ وَالْعِبَادَةِ وَالدُّعَاءِ، چونکہ یہ کتاب کیا تھی؟ اعمال کے حوالے سے تھی، عبادت اور دعا کے حوالے سے تھی، ساری چیزیں اس میں اعمال بتائے گئے ہیں، اوراد، اذکار، دعائیں، عبادتیں، نمازیں وغیرہ بتائی گئی ہیں، تو کہتے ہیں استدعا ذَلِكَ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمَعْبُودِ وَالْمَدْعُوِ، چونکہ اس میں عبادت کا تذکرہ ہے، دعا کا تذکرہ ہے، تو اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ معبود اور مدعو کی معرفت بھی حاصل کی جائے، کیونکہ اگر معبود کی معرفت ہی نہ ہو تو انسان عبادت کیسے کرے گا، مدعو کی معرفت ہی نہ ہو تو انسان دعا کیسے مانگے گا، تو اس تقاضے کا خیال رکھتے ہوئے علامہ حلی نے کیا کیا، فَأَضَافَ إِلَيْهِ هَذَا الْبَابِ، یہ انہوں نے 11واں باب اس پر کیا کر دیا، اضافہ کر دیا۔ تو اس پیراگراف میں وجہ تسمیہ بھی آ گئی کتاب کی اور وجہ تالیف بھی آ گئی،
کہ چونکہ 10 بابوں کا خلاصہ کر چکے تھے اس لیے اس کا نام رکھا 11واں باب۔ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وجہ تالیف یہ ہے کہ چونکہ وہ کتاب تھی عبادات اور اعمال کے بارے میں، اور ضرورت تھی کہ معبود اور مدعو کی پہچان اور معرفت حاصل کی جائے، اس لیے یہ کتاب لکھی گئی۔ قولہ فیما یجب علی عامۃ المکلفین، جو مصنف نے فرمایا ہے ان چیزوں کا بیان جو واجب ہیں تمام مکلفین پر۔ اس میں جو لفظ واجب آیا ہے اس کی تشریح کرتے ہیں، الوجوب فی اللغۃ الثبوت والسقوط۔ لغت میں وجوب کہتے ہیں ثبوت و سقوط کو، یعنی کسی چیز کا گر جانا۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اسی باب سے ہے قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں جو لفظ آیا ہے واجبت، یہ اسی باب سے ہے، یعنی لغوی معنی میں ہے۔ وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ پہلو کے بل گر پڑے۔ وَإِصْطِلَاحًا، اصطلاح میں وجوب کسے کہتے ہیں؟ الواجب هو ما یذم تارکہ علی بعض الوجوہ، واجب کہتے ہیں اس کو کہ جس کے ترک کرنے والے کی مذمت کی جائے بعض الوجوہ، یعنی بعض صورتوں میں۔ وہو علی قسمین، واجب کی پھر 2 قسمیں ہیں، یہ بعض الوجوہ کی گویا تشریح کرنے کے لیے یہ تمہید بیان کر رہے ہیں کہ ہو علی قسمین، 2 قسمیں ہیں واجب کی، واجب عینا وہو ما لا یسقط عن البعض بقیام البعض الآخر بہ، آخر پڑھنا ہے۔ واجب عینی وہ ہے کہ جو بعض لوگوں کے، بعض مکلفین کے انجام دے دینے سے باقی بعض سے ساقط نہیں ہوتا، بلکہ ہر شخص پر عیناً واجب ہے۔ وواجب کفایتاً وہو بخلافہ، دوسرا واجب کفائی ہے جو واجب عینی کے برعکس ہوتا ہے، اس کے برخلاف ہوتا ہے، یعنی بعض لوگوں کے انجام دینے سے باقی بعض سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اس تمہید کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی نا کہ بعض الوجوہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ واجب کفائی میں کیا ہے، باقی بعض جنہوں نے ترک کیا تھا ان کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ والمعرفۃ من القسم الاول، پھر فرماتے ہیں کہ جو معرفت ہے اصول دین کی یہ پہلی قسم ہے، یعنی واجب عینی ہے، اسی لیے فرمایا فلذالک، اسی لیے مصنف نے فرمایا قال یجب، قال یعنی قال العلامۃ الحلی یجب علی عامۃ المکلفین، علامہ حلی نے کہا کہ واجب ہے تمام مکلفین پر۔ اور مکلف کون ہوتا ہے؟ والمکلف هو الانسان الحی البالغ العاقل، مکلف وہ انسان ہے جو زندہ بھی ہو، بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو۔ فالمیت والصبی والمجنون لیسوا بمکلفین، یہ لیسوا پڑھنا ہے، تھوڑی سی مسنگ ہے عبارت میں۔ پس مردہ اور نابالغ بچہ اور مجنون یعنی پاگل دیوانہ شخص وہ مکلف نہیں ہوتے یہ سارے لوگ۔ والاصول جمع الاصل، اصول جمع ہے اصل کی، وہو ما یبتنی علیہ غیرہ، اصل کہتے ہیں اس چیز کو جس پر دوسری چیز قائم ہو۔ والدین لغۃ الجزاء، اور دین کا لغوی معنی ہے جزا یا بدلہ کہہ لیں، صلہ کہہ لیں۔ ومنہ قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما تدین تدان، اسی باب سے حدیث پیغمبر ہے جو پیغمبر نے فرمایا نا کما تدین تدان، جس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی جو کام کرو گے بدلہ ایسا ہی ملے گا، یہ لغوی معنی میں ہے تدین۔ و اصطلاحاً هو الطریقۃ والشریعۃ، دین کا اصطلاحی معنی ہے طریقۃ و شریعت، وهو المراد ہونا، یہاں دین کا اصطلاحی معنی ہی مراد ہے۔ وسمی هذا الفن اصول الدین، اس فن کو یا اس علم کو اصول الدین کیوں کہا گیا؟ لأن سائر العلوم الدینیہ من الحدیث والفقہ والتفسیر مبنیۃ علیہ، کیونکہ جتنے بھی دینی علوم ہیں، حدیث ہو، فقہ ہو، تفسیر ہو، یہ سب کے سب قائم ہیں اسی علم پر جس کو ہم اصول دین کہتے ہیں۔ فإنها متوقفۃ علی صدق الرسول، ہم دین کی علوم کیوں پڑھتے ہیں، ان کو کیوں مانتے ہیں یا فالو کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے رسول کو سچا مان لیتے ہیں، تو گویا یہ سارے کے سارے موقوف ہو گئے کس پر؟ یہ سارے علوم موقوف ہے رسول کے سچے ہونے پر۔ وصدق الرسول متوقف علی ثبوت المرسل، اور رسول کا سچا ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ پہلے مرسل کو ثابت کیا جائے، بھیجنے والا یعنی خدا ہے تو تبھی رسول بھی صادق ہے نا۔ وصفات ہی، اور اس خدا کی صفات بھی ثابت کر لینی ضروری ہے، صرف خدا کا ثابت کر لینا کافی نہیں ہے۔ اگر خدا ہے لیکن اس کی وہ صفات جو ضروری ہیں جن کی بنیاد پر اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے اپنی مخلوق کا خیال ہے اور ان کی ہدایت کے لیے اس نے نبی بھیجا ہے، اگر یہ چیزیں ثابت نہ ہو سکیں تو پھر بھی رسول کا صادق ہونا ثابت نہیں ہو سکے گا۔ وعدل ہی، اور اس کا عادل ہونا بھی ثابت کرنا ضروری ہے۔ وہ امتناع القبح علیہ ہے، اور یہ ثابت کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فعل کبھی کو انجام نہیں دے سکتا، فعل کبھی کو انجام دینا اس کے لیے ممنوع ہے۔ وعلم الاصول، یعنی اصول الدین
ہوا وہو ما یبحث فیہ عن وحدانیت اللہ تعالی و صفاتہ و عدلہ۔ علم اصول یا اصول دین، یا جس کو علم کلام بھی عام زبان میں کہتے ہیں، یہی وہ علم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی عدل کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، و نبوت الانبیاء، اور انبیاء کی نبوت کی بات کی جاتی ہے، اس کو ثابت کیا جاتا ہے، والاقرار بما جاء بہ النبی، جو بھی پیغمبر اکرم لے کر آئے ہیں، جتنی باتیں لے کر آئے ہیں ان کا اقرار کیا جاتا ہے، ان کو مانا جاتا ہے، تبھی تو پھر ہم ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں نا۔ اسی طرح وہ امامت الائمہ، ائمہ کی امامت کو ثابت کیا جاتا ہے اسی علم میں، والمعاد یعنی قیامت کو، معاد کا لفظی معنی ہے نا لوٹنے کا وقت یا لوٹنے کی جگہ، کیونکہ وہ ایسا مقام ہے کہ جب سارے انسانوں نے لوٹ کر واپس پروردگار کی طرف آنا ہے، اس لیے اس کو معاد کہتے ہیں۔ اصول دین اور علم کلام میں یہ ہمیشہ معاد کے عنوان سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو پس علم اصول دین وہ علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، عدل الہی، نبوت انبیاء اور اقرار بما جاء بہ النبی، امامت ائمہ اور معاد، ان سب چیزوں کو ثابت کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں ثابت ہوں گی تو پھر باقی علوم دینیہ کا مقام آئے گا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام علوم دینیہ کی بنیاد ہے، اسی وجہ سے اس کو اصول دین کہا گیا ہے۔ والسلام علیکم۔